اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب قبلہ، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آپ کی خدمت میں بروایت ولادت باسعادت حضرت باب الحوائج باب المراد شہنشاہ وفا ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں۔ چونکہ ہمارے یہاں شہر ممبئی میں 7 رجب ان کی ولادت منائی جاتی ہے، اور میں اپنی جانب سے اراکین چینل ون کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں بھی باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سے التماس ہے مختصراً اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ ہم بھی آپ کو اور عالم اسلام کو اور وقت کے امام کو، تمام مومنین کی خدمت میں باب الحوائج کی ولادت باسعادت کی مبارکباد و تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اسی باب الحوائج کے صدقے میں مومنین کی تمام آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے اور اس دنیا میں ان کی نیک خواہش کو انشاءاللہ پورا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اجازت ہو تو ہم پروگرام شروع کریں؟ جی بالکل۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وین چینل کے مسائل زندگی کے 700 ایپیسوڈ پورے ہوئے، جان کر اس بات کا احساس ہوا کہ ان 15 سالوں میں بہت سے مسائلوں کا حل ہمیں ملا، اور وقت کہاں گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ اتنی معلومات اور اتنے مسئلے علماء نے حل کیے اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا۔ اس کے باوجود آج بھی اس پروگرام کو باقی رہنا چاہیے، کیونکہ علم دین کی پیاس جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور ہر فرد کو چاہیے کہ اس چینل سے اور ہمارے معزز علماء سے فائدہ حاصل کریں، اور محترم اور مکرم علماء کرام کے شکر گزار ہوں کہ ہمیں کوئی کتاب کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ گھر بیٹھے ہمارے سارے پرابلم جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ان کے تمام اراکین جو بھی اس میں محنت کر رہے ہیں، اور ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، تمام علماء کرام کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کی طفیل یہ چینل جو ہے اسی طرح ترقی پر گامزن ہو، اور مولا امام زمانہ تشریف لے آئے، آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہی دعاؤں سے خیر مقدم ہوا ہم سب کا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام عالم اسلام، تمام عالم انسانیت بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ترقی کرے، اور خاص طور سے ہم چینل وین کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور جیسے کہ ابھی خواہر نے دعا کی ہے۔ آغا اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو وین چینل دن رات کوشش کر رہا ہے، جی، اور آپ اور میں بڑی آسانی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی حد تک اپنی کوششوں میں کامیاب ہے، اور اس کے اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے دیکھیے، ہر وہ چیز جس کی بنیاد کھلے اس پہ ڈالی جائے گی، اللہ کی تائید اس کو حاصل ہوتی۔ بے شک۔ تو آپ اور میں جب یہ چینل شروع ہوا تو آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ واقعاً خدا کا ہزاروں اور لاکھوں احسان ہے کہ اس نے کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کیا، بے شک۔ اس سے کبھی کوئی رکاوٹ آنے نہیں دی۔ ہر
رکاوٹیں دور ہوتی گئیں اور ایک ایک قدم آگے بڑھتے گئے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے، اور بہتر سے بہتر پروگرام قوم کے لیے اور انسانیت کے لیے انشاءاللہ کوشش جاری رہے گی، اور اللہ کی مدد اور امام کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ اور علم دیکھیے کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ بے شک جی، آج ایک دن میں کتنے انسان کے مسائل آتے ہیں وہ شاید آپ اور میں گن بھی نہیں سکتے۔ جی تو ہمارا یہ پروگرام زندگی کے مسائل زندگی جو ہے، جی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت بھی باقی رہے گی، اور مسائل تو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جی تو ہمیشہ اس سلسلے میں انشاءاللہ کوششیں جاری رہنا چاہیے، جی اور انشاءاللہ امید ہے کہ جاری رہے گی بھی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں آپ سوال کہاں سے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میرا نام سید نجم مرزا ہے، میں میرا روڈ سے ممبئی سے بول رہا ہوں۔ ابھی میں ون ٹی وی میں آپ کا وہ پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں ون ٹی وی اور خاص کر کے مسائل زندگی پروگرام کو 7 سال ہو گئے ہیں یا 700 ایپیسوڈ ہو گئے ہیں۔ تو پہلی بات تو آپ سبوں کو، عمران رسول صاحب کو، اور جتنے ٹرسٹیز ہیں اور جتنے لوگ یہاں کام کرتے ہیں ون ٹی وی کے اندر، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مدد سے اور آپ کی محنت سے آج ون ٹی وی اس پوزیشن پر پہنچ گیا ہے کہ یہ ورلڈ ریناؤنڈ نام ہو گیا ہے۔ میں خود میرا روڈ میں تقریباً 20-25 سال سے ہوں۔ شروع میں جب یہاں آیا تھا اور ٹی وی لی اور جب کیبل کنیکشن کیا تو یہاں ہیتھوے چینل تھا، تو اس میں ایک دن مجھے یہ ون ٹی وی پتہ چلا، اس سے تب سے لے کے آج تک میں اسی ہیتھوے چینل سے جڑا ہوا ہوں، اور صرف اس کی وجہ یہی تھی کہ اور اس وقت اس دوران آج سے 15 سال پہلے 10 سال پہلے ڈش نہیں تھی اور بہت سے چینلز اور ڈشز ون ٹی وی نہیں دکھایا کرتے تھے۔ تو اب تو بہت سے آ گئے ہیں، تقریباً سب کے پاس ون چینل ریلے ہے، بٹ میں ہیتھوے سے جڑا رہا، اور بامبے میں رہنے کے باوجود میرا روڈ کے اندر حیدری چوک میں بہت لوگوں کو اس کے بارے میں کہتا رہا۔ میرے رشتہ دار جو لکھنؤ میں، کلکتے میں، بہار میں، جہاں جہاں بھی ہیں، سبوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتاتا رہا۔ کتنے لوگوں نے دوسرے چینلز، دوسری سپلائرز کو چھوڑ کے صرف ون چینل کے لیے انہوں نے ہیتھوے کو جوائن کیا جب اس وقت ہیتھوے دکھاتا تھا۔ تو یہ میرا کنیکشن رہا ہے ون ٹی وی کے ساتھ، اور اس سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، اور میں خود دیکھ رہا ہوں اتنے سالوں میں کتنی ترقی اور کتنا اسٹینڈرڈ اس کا بڑھ گیا ہے کہ آج یہ کوئی بھی انٹرنیشنل چینلز جو ہوتے ہیں، جو مذہبی تبلیغات ہوتی ہے جس میں ان کے پاس پیسہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، ریسورسز ہے، ہمارے پاس شروع میں اتنا نہیں تھا، بٹ اب ماشاء اللہ جو پروگرامز اس میں ہو رہے ہیں، ہر قسم کے پروگرامز میں A to Z، اس کی ترقی بہت بڑھ گئی ہے۔ اور میں اکثر محرم میں ون کے آفس آیا کرتا تھا، ہمیشہ ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز مولانا رجب علی صاحب کی اور عمان رحمانی صاحب کی بہت سی انگلش ڈی وی ڈیز میں سنتا تھا، کیونکہ مجھے بہت شوق ہے مجلسوں سننے کا۔ تو یہ تو میں پہلے آپ کو ون ٹی وی کے بارے میں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سبوں کو لمبی عمر عطا کرے اور اچھی صحت عطا کرے۔ شکریہ۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو 700 ایپیسوڈ ختم ہوئے ہمارے، مکمل ہوئے، اب تو یہ 733واں ایپیسوڈ ہے جو سیٹلائٹ چینل ہونے کے بعد۔ اس سے پہلے 40 ایپیسوڈ اور ہو چکے تھے ہمارے، جو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں۔ اگر اس کو ملا لیا جائے تو 700 سے تجاوز کر گئے، 800 کے قریب پہنچ رہے ہیں ہم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصاً ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی اعظم ہمارے آقا مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم شکر گزار ہیں کہ جن کی مہربانی اور جن کی دعاؤں کے صدقے میں آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ آپ تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ، تمام علماء کرام کے ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے نہ وقت دیکھا، نہ موسم دیکھا،
اور ہر حال میں یہاں تشریف لائے اور مسائل زندگی پروگرام کو کامیاب کرنے میں بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے۔ اسی کے ساتھ میں تمام وہ افراد جو اس کیمرے کے پیچھے ہیں، چاہے ٹرسٹیز ہوں یا کارکنان چینل ون ہوں جو کیمرے کے پیچھے ہیں، ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ ان کے بغیر ہم اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم جناب جاوید بھائی، مولانا صاحب، ون چینل پر اتنی بہترین اور کامیاب پروگرام آپ دے رہے ہیں، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد، اور اللہ آپ کی اس عظیم خدمت کو قبول کرے اور ون چینل کو اور ترقی عطا فرمائے۔ مگر میں ایک چیز کہنا چاہوں گا جناب، تاریخ ولادت، شہادت، دن، ابھی دیکھیے آج 1 رجب ہے، کل آج شب 1 رجب ہے، آج مولانا ابو طالب طباطبائی صاحب کی مجلس چل رہی ہے۔ اس کے پہلے اور ایک شب ولادت تھی، کوئی خاص تاریخ، اس میں شہادت کی مجلس چل رہی تھی۔ آپ اس چیز کو تھوڑا سا، حالانکہ آپ سے زیادہ کون بہتر سمجھ سکتا ہے، مگر اس چیز کو آپ پروپوگیٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب برائے کرم اس چیز کا اچھے سے تھوڑا سا اور خیال رکھیں، آپ ہی کی وجہ سے اتنی ساری بیداری آئی ہے۔ شب ولادت میں ولادت کی چیزیں دیجیے، اور مجلس کا بھی اپنا وقت ہے، پرائم ٹائم وغیرہ میں محفل ہے یا کچھ ان کے متعلق کچھ ہے، کچھ ایسا اٹریکٹیو پروگرام لگائیے کچھ۔ اچھا، دوسری ایک چیز اور کہنا چاہوں گا، مولانا وسیع حسن خان ورلڈ کی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا بیان، جن کا انداز گفتگو، جن کا سمجھانے کا انداز، آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ان سے بہت پرہیز کرتے ہیں۔ پرائم ٹائم میں محرم کے علاوہ شاید کبھی ان کی کوئی مجلس آتی ہی نہیں۔ اگر کچھ بات ہے تو بتائیے، ہم بھی اس پر غور کریں۔ آپ اتنے سارے علماء کی دیتے ہیں، میں کسی کو کم زیادہ نہیں کرتا، مگر سنت قرآن ہے تلک الرسل فضلنا، ہے نا، تو اس پہ میں کہتا ہوں سب کا اپنا اپنا انداز ہے۔ وسیع حسن خان کا انداز کسی سے کم نہیں ہے، آپ جتنے لوگوں کو دکھاتے ہیں نا، کسی سے کم نہیں ہے، اوپر ہی ہے۔ برائے کرم ان کی مجلسیں دیجیے۔ جہاں تک کہ یہ مسئلہ ہے کہ تاریخ ولادت میں، خوشی کے دن، خوشی کی شب میں مجالس کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، تو پہلی بات تو یہ، اب تک ہم یہ کرتے تھے کہ اگر کوئی عشرہ یا خمسہ مجالس کا ٹیلی ویژن پہ، ہمارے چینل پہ آ رہا ہے، تو ہم شب ولادت میں مصائب کا پارٹ جو ہے وہ نہیں بتاتے تھے، صرف فضائل کی حد تک رکھتے تھے۔ لیکن آپ کا سجیشن ہے، انشاءاللہ ایڈمن تک ضرور پہنچا دیں گے اور اس پہ ایڈمن غور کرے گا انشاءاللہ، تو آئندہ اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جہاں تک کہ سوال حجت الاسلام جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب کا ہے، تو ان سے کوئی ہماری رنجش نہیں ہے، ہمارے ہر دل عزیز علماء کرام میں سے ایک وہ بھی ہیں، اور ان کا تہ دل سے ہم شکر گزار بھی ہیں ہم، اور ان کی مجالس کو ہم نشر بھی کرتے ہیں۔ یہ اتفاق ایسا ہوا ہوگا کہ ایام عزا کے بعد میں ان کی مجالس نشر نہیں ہو رہی ہوں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنے علماء کرام یہاں تشریف لاتے ہیں اور نہیں بھی لاتے ہیں، وہ سب ہمارے دل و دماغ پر ہر وقت ان کا اثر رہتا ہے، اور ہم ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ خواہش بھی آپ کی ایڈمن تک ہم ضرور پہنچا دیں گے۔ اب عالم دین ہمارے سامنے بیٹھے، ان سے میں اتنا بول گیا، یہ اس کے میں معافی چاہتا ہوں، آغاز جواب دیں گے۔ دیکھیں، یہ جو ہے اصل محفل کا تصور جو ہے، جی، وہ بات بالکل صحیح ہے، جی ہمیں کلچر جو ہے شیعہ کلچر کے مطابق بات کرنا چاہیے، جی، ہمارا پروگرام اس کے حساب سے۔ لیکن محفل کا جو ہمارا کنسیپٹ ہے فضائل پڑھنا، جی، وہ جنرلی جو مجالس میں پڑھے جاتے ہیں وہ فضائل عام طور سے پڑھے جاتے ہیں، جی، لیکن یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے، وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہمیں، جی، ان جی، کا مشورہ معقول ہے کہ ہم آئندہ جو ہے انشاءاللہ اس بات کے لیے کوشش کریں گے جی، کہ محفل اشعار اور اس طرح کے جو پروگرام مقاصدہ وغیرہ ہے، ہاں جو خوشیوں کے موقع پہ دیے جاتے ہیں وہ دیے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسری بات جو ہے آپ کی بالکل بات سے متفق نہیں ہوں میں۔ آج وسیع حسن صاحب قبلہ کہ شاید اتنے پروگرام ون ریلے کرتا ہے، جب وہ یہاں آتے ہیں تو ہم ون کے اراکین اور مینجمنٹ 1 منٹ کے لیے ان کو موقع نہیں دیتا، تھکا دیتے ہیں ان کو تھکا دیتے ہیں، 18 گھنٹے ریکارڈنگ کرتے ہیں ان کی، اور کتنے ایپیسوڈ حتیٰ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، ہم اس کے برعکس کہہ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں وسیع حسن صاحب ہی کا خالی پروگرام دے رہے ہیں آپ جی، کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیتے، ہم تو الٹا کہہ رہے ہیں
کہ ان کے اتنے پروگرام ریکارڈڈ ہیں اور اتنے دیے جاتے ہیں. شاید اسی جو ہے مثلاً آپ دیکھیے شیعہ معاشرے کے مختلف مسائل کے اوپر، صفات متقین کے اوپر جی کتنے پروگرام اسی ون سے ہم جی نشر ہوتے ہیں. جی ہاں لیکن دیکھیے مجالس جو ہے وسیع صاحب یہاں جب آتے ہیں تو ان کی مجلسیں ریکارڈ ہوتی ہیں. مجلسیں وہ پورے انڈیا میں پڑھتے ہیں، جی تو ہمیں ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. جی آپ کی بات سے بالکل متفق ہے. ان کی مجلسیں ہم لوگوں کو بھی اچھی لگتی ہے جیسے آپ کو اچھی لگتی ہے. جی اور نو ڈاؤٹ وہ ایک اچھے پڑھے لکھے اور قابل ہیں. اثر کرتی ان کی بات. ان کے احترام جی بھی ہمارے پاس ہے اور اثر انداز بھی ہوتے ہیں. جی تو آپ بالکل آپ کا شکوہ ہم قابل قبول نہیں مانتے ہیں اور یقیناً انشاءاللہ دھیان رکھیں گے اس بات کا. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے، میں 10 سال کی ہوں، کیا میرا پردے میں رہ کر گھر کے سامنے کھیلنا صحیح ہے؟ یہ ہماری بچی سوال کر رہی ہیں کہ 10 سال کی عمر ہے، حجاب کرتی ہیں، حجاب کے ساتھ میں گھر کے باہر کھیل سکتی ہیں؟ دیکھیے شرعاً بیٹا، شرعاً ہم نہیں کہیں گے. اگر آپ حجاب میں ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نہیں کھیل سکتی، آپ کھیل سکتی ہیں. اگر آپ کا حجاب محفوظ ہے تو آپ بالکل کھیل سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا نام عزیز فاطمہ ہے، میں محمود آباد سے بول رہی ہوں. لوگوں کا کہنا ہے کہ زیارت عاشورہ چھت کے کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا چاہیے، مگر کیا ہم چھت کے نیچے نہیں پڑھ سکتے؟ یہ صحیح ہے؟ کہاں تک صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ مجھے اس کا سوال کا جواب دے دیے. خدا حافظ. زیارت عاشورہ جو کہ معصورہ ہے اور ہم لوگ روز پڑھتے ہیں، بہن کا سوال یہ ہے کہ کیا کھلے آسمان کے نیچے ہی پڑھنا چاہیے؟ اگر چھت ہے تو اس کے نیچے نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے یہ زیارت پڑھنا مستحب ہے، جی لیکن ریکمینڈڈ تو یہی ہے کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے پڑھیں. جی لیکن آپ چھت کے نیچے بھی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. بلا السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. بلا میں نزاکت علی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. بلا میرا سوال یہ ہے کہ مجھ سے ایک جو ہے نا انجانے میں ایک جعلی نوٹ مارکیٹ میں جو ہے نا اس کو یوز میں نے کر دیا ہے. تو اب یہ میرا سوال یہ ہے کہ میرا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اب وہ 1000 روپیہ جو ہے وہ تو مجھ سے غلطی میں نے مارکیٹ میں فیک نوٹ مارکیٹ میں نے چلا دیا ہے. اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ برائے مہربانی میری اس میں جو ہے نا اصلاح کرے. جزاک اللہ. میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. امید ہے آپ جلد سے جلد اس بات سے مجھے آگاہ کریں گے. میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مختصر یہ کہ ان سے غلطی میں جعلی نوٹ چل گیا، اب اس کا تدارک کیسے کریں؟ اس کا تدارک یہ ہے کہ آپ وہ 1000 روپے اس کی طرف سے صدقے میں دے دیجیے، جی جس کے سے پارسل منگوایا تھا اس کی طرف سے، کیونکہ پیسے اس کو جائیں گے. جی آپ صدقے میں دے دیجیے. اور اگر وہ آیا جی اور اس نے کہا مجھے 1000 روپے دو تو آپ کو دینا پڑے گا. گا. جی بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، کچھ چند اہم مسائل ہیں. ایک ہمارے بزرگ ہیں MP منڈلا میں، جو ہمارے ماموں ہیں، انہوں نے ایک مشاہدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سوال کیجیے گا چینل وین کے علماء سے. سوال ہے کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ شادی کی سالگرہ بڑے زور و شور سے منائی جا رہی ہے. کیا اس رسم کا منانا شرعی اعتبار سے صحیح ہے یا اسلامی عمل ہے؟ ایک بزرگ جو ہمارے انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ لڑکیاں جو ان کی عمر درازی کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے یا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے شادی کی سالگرہ میں شرکت کرتی ہیں، تو انہیں احساس کمتری کا شکار ہونا پڑتا ہے. کیا یہ شادی کی سالگرہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ کیا شادی کی سالگرہ منائے یا نہ منائے؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. مختصر یہ کہ شادی کی سالگرہ اگر شریعت کے دائرے میں منائی جائے تو صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں میں ایک معیار بتاتا ہوں، جی ٹھیک ہے، جی تاکہ یہ اس طرح کے مسائل آپ خود حل کر سکیں. جی شریعت میں کسی بھی خوشی کو منانے میں بینڈ نہیں لگایا جی کوئی پابندی نہیں ہے جب تک آپ اس میں کوئی حرام کام انجام نہ دیں. نہ دیں. جی ٹھیک ہے. میں مومن کو بلا کے دعوت دینا چاہتا ہوں. یہ کام اچھا ہے؟ ہاں بالکل اچھا ہے. جی
دیکھیے مومن کو کھانا کھلانا تو بہت مستحسن ہے، جی ٹھیک ہے. اب میں اس کا عنوان کچھ اور رکھ دوں، جی میں کہہ دوں بھائی سالگرہ میری شادی کی ڈیٹ ہے، جی میں اس ڈیٹ میں خوشی منا چاہتا ہوں. جی شریعت کیوں منع کرے گی؟ جی شریعت منع کب کرتی ہے؟ کسی بھی خوشی اور غم کو منع کرنے کا ایک ہی فلسفہ ہے. جی کیا ہے وہ؟ ایک تو یہ کہ دوسری قوموں کی اس سے شباہت نہ ہو، جی کہ بھئی آپ دوسری کی سیلیبریٹ کریں، کسی اور کا ہے وہ آپ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہو. جی دوسری بات یہ کہ اسی لیے ہمارا وجہ کہا کہ کسی قوم کی شباہت پیدا نہ کرو، جی، اس میں کوئی شباہت ہی نہیں ہے. اس میں کوئی شباہت نہیں. جی بے شک دوسری بات یہ ہے کہ کوئی حرام کام اس میں نہ ہو. اس میں نہ ہو. جی اس چیز میں جو سالگرہ منائی جاتی ہے اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہیں بھی حرام کام ہو رہا ہو. یہ تو مومنین کو دعوت دلا کر اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کھانا کھلانا ہے، یہ تو ثواب کا سبب بن جائے گا، اسلامی بن جائے گا. قطع کلام نہ ہو رہا ہو اگر، اللہ یہ کہ جن لڑکیوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ جن کی شادیاں نہیں ان کا دل دکھانے کے لیے کیا گیا ہے، تو پھر وہ یہ جو بات ہے نا جاوید بھائی بالکل جو غلط کہا ہے اس کی نہیں، میں بالکل اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. جی جی کیوں؟ کون کرے گا؟ ہمارا اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے جی تو وہ فالٹ ہمارے کہ ہم شادی کی سالگرہ بنا کے مزے ان کو ہرٹ کر رہے ہیں؟ نہیں. آپ اگر آپ کو نہیں اچھا لگ رہا ہے آپ نہ نہیں جائیں. جائیں اس میں. زبردستی کوئی کیا؟ آپ اسلامی جو ہے رنگ کیسے، اسلامی شادی بالکل ولیمہ دینا اسلامی ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. مومن کو دعوت دینا تو جن کی اسلامی ہے شادی یا نہیں نہیں؟ ہوئی ہو تو ان کو ہرٹ تھوڑی کرنے کے لیے ولیمہ کر رہے ہیں. ولیمہ اچھا جی. ایک دعوت دینا مستحب ہے یا نہیں؟ جی. اللہ کی سنت، ہاں رسول اللہ کی سنت بھی ہے. بالکل. دعوت دینا سنت ہے، ہاں بالکل سنت ہے. جی تو آپ عنوان سے کسی چیز کو بینڈ نہیں لگا سکتے. جی ہاں آپ جہاں رہتے ہیں وہاں اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے جس کی طرف آپ مجھے متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو صاف کہیے، جی بتا دیجئے اس کے لیے. اس کے بتائیے کہ پرابلم کیا ہے. جی اور یہ جو ہے آج بہت سارے لوگ شادی ہی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی کی دعوت میں نہیں جاتے. دعوت میں جانا ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، ہم اپنی خوشی میں ان کو شریک کرنا چاہتے ہیں، ان کو بڑا دل کر کے شریک ہونا چاہیے. جی. ہٹ ہونے کی کیا بات؟ جی بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب، میں محمد بول رہا ہوں دہلی سے. میرے دو سوال ہیں، اگر اس کی آپ وضاحت کرتے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ پردہ غیبت کے بعد اس دوران بھی کیا امام زمانہ لوگوں سے ملتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ میں نے آیت اللہ بیجت اور آیت اللہ طباطبائی کی بایوگرافی میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی کئی دفعہ ملاقات امام مہدی علیہ السلام اور ائمہ سے ملاقات ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام لوگ سے. اور دوسرا سوال یہ کہ اس زمانے میں بھی لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے یا کسی کی ملاقات ہوئی ہے؟ ان دونوں سوالوں کی اگر آپ وضاحت کرتے تو بہت بہت آپ کی مہربانی ہوگی. شکریہ، بہت بہت. السلام علیکم. جہاں تک کہ دونوں سوال ہیں، جہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا معاملہ ہے وہ تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، آسمانوں پر ہیں، تو ان سے تو ملاقات ہو سکتی ہے. آپ چوتھے آسمان پہ چلے جائیے، وہاں ہو جائے گی. بالکل ہو سکتی ہے. جہاں تک کہ ہمارے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا معاملہ ہے تو کیا ان سے غیبت کے زمانے میں ملاقات ممکن ہے؟ دیکھیے امکان تو ہے، بے شک، نو ڈاؤٹ امکان ہے. جی. اور اب ایک دوسری بحث ہے. دیکھیے یہی جب آپ کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کسی سے مل سکتے ہیں، امام کے اوپر کوئی بینڈ نہیں ہے کہ وہ کسی سے ملنا چاہے، جس سے ملنا چاہے مل سکتے ہیں. بے شک. سوال یہ ہے کہ کیا کسی انسان میں یہ قابلیت ہے کہ وہ جب چاہے اپنے امام سے مل سکے؟ ہم کہیں گے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں مل سکتے. اپنی مرضی سے نہیں. امام اگر چاہے، امام کے کرائٹیریا پہ فٹ اترتا ہو، جی، امام اس کو دیدار کرانا چاہے، ہو سکتا ہے. بے شک ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب ملتے ہیں یا نہیں، ہم آپ نے جن علماء کا نام لیا ہے ہم ان کے جھوٹا ہم ان کو نہیں مانتے ہیں. بے شک. تو ہم جھوٹا نہیں مانتے ہیں. جی. کیوں نہیں مانتے؟ اس کی دلیل بھی سن لیجئے. جی. تقوی انسان کو جھوٹ بولنے سے روکتا ہے. جی. جو پڑھے لکھے ہیں، اتنے بلندی پہ پہنچ گئے ہیں، تو وہ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ جی. تو ان کا جھوٹ بولنا ناممکن ہے. جی. ہم ناممکن کا مطلب یہ نہیں کہتے محال تو نہیں ہے. ایک معصوم نہیں ہے، غیر معصوم ہے، جھوٹ بول سکتا ہے،
لیکن تقویٰ کی اس منزل پر پہنچ کے کوئی جھوٹ بولتا نہیں ہے. جی اور وہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ میں امام سے مجھے ملاقات ہوئی ہے، امام نے مجھے دیدار کا شرف دیا ہے، ہم بالکل اس کا انکار نہیں کریں گے. جی ہم کہیں گے ہاں بالکل ممکن. جی. ان کا تقویٰ، ان کی قابلیت، ان کی استعداد اللہ سے قربت سبب بن سکتی ہے کہ امام ان کو اپنا دیدار کرا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم. میں کولکتہ سے بول رہی ہوں. میں گھٹنوں کی درد کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں اور پلاسٹک کے ٹول پر جا نماز بچھا کے سجدہ کرتی ہوں. گھٹنوں کی درد کی وجہ سے میرے ساتوں اعضاء زمین پر نہیں ٹکتے، گھٹنا نہیں ٹکتا. تو میری نماز صحیح ہے یا غلط؟ مہربانی کر کے جواب دیجیے گا. جو معذوری ان کی ہے طبیعت کی وجہ سے، اس حالت میں جس طرح سے نماز پڑھتی ہیں صحیح ہے؟ تو یہ ظاہراً تو صحیح ہے بالکل. جی ہمارے وہاں بالکل اس طرح کی چیز نہیں ہے جی کہ جتنی طاقت ہے اتنی تکلیف ہے. جی بے شک. اگر گھٹنے میں درد ہے اور گھٹنا نہیں رکھ سکتے تو بالکل بغیر گھٹنا رکھے ہوئے بھی سجدہ ہو سکتا ہے، آپ کی نماز صحیح ہے. بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. جاوید بھائی، سب کچھ سوال کرنے جانتی ہوں. مولانا صاحب، ہمیں کلو واللہ پڑھتی ہوں، لا الہ الا پڑھتی ہوں، پچی دروج پڑھتی ہوں، 5,000 وقت انا آتے نہ پڑھتی ہوں، سورہ بقرہ پڑھتی ہوں. سب پڑھ کے پانی مجھے دم کر کے پلاتے تو کوس نے بھی میرے کو کالا جادو کر دیا تو مجھے فرق نہیں پڑتا جریک بھی. مولانا صاحب تمہیں ایسا طریقہ بتا دو تو میرے کو اچھا ہو جائے. حضور پاک کے صدقے میں ہے، ان کے وسیلے میں ہے. مولانا صاحب السلام علیکم. ان کو یہ خدشہ ہے، سب کچھ کرتی ہیں اس کے بعد میں بھی ان کو یہ خدشہ ہے، یہ وہم ہے کہ کالا جادو ان پہ ہو گیا. کوئی وظیفہ دیکھیے، ہم جنرلی قرآن نے اس کا حل بتایا ہے سورہ فلق پڑھنے کو. جی ہم کہیں گے چاروں کل پڑھیے جی اور 18 بار پڑھیے جی اور دم کر لیجئے اور جی پیجئے، جی کھلائیے، جی. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، جادو ختم ہو جائے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے. السلام علیکم. میرا نام سیدہ زیدی ہے اور میں بہت پریشان ہوں. آپ پلیز میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے. میری پریشانی یہ ہے کہ اب سے کم 4-5 مہینے سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ مطلب وہم وسوسے آنا پہلے اتنے زیادہ ہو گئے نجاست کو لے کر کہ پہلے غسل کرنے میں ٹائم لگ جاتا تھا. اس کے بعد میں نے خود پہ اتنا کنٹرول کر رہی ہوں، ممی میرے گھر والے سب اتنے زیادہ پریشان ہو گئے ہیں میری وجہ سے. تو میں کنٹرول کرنا چاہتی ہوں لیکن جتنا کنٹرول کر رہی ہوں اتنا بڑھتا جا رہا ہے اور حد یہ ہو گئی ہے کہ اب مجھے یہ لگتا رہتا ہے کہ جیسے میں کہیں بیٹھی ہوں کہ جیسے میرے پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں، وہ چیز نجس ہو گئی ہے، اب اس پہ کسی کا ہاتھ لگے گا وہ ہاتھ نجس ہو جائے گا. اس کے بعد اس ہاتھ سے وہ، جیسے کہ میں نے توضیح المسائل میں پڑھا تھا کہ 3 چیزوں تک نجاست چلتی ہے، تو مجھے یہ ہے کہ وہ ہاتھ پھر سجدے گاہ کو چھو دیں گے اور سجدے گاہ تو کبھی پاک ہی نہیں ہو سکتی. اور سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ جس وقت میں واش روم میں جاتی ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ میرے پیشاب کے قطرے ہمیشہ میری آستینوں پہ، میرے چہرے پہ، میرے بالوں پہ، سب جگہ آ گئے. میں خود کو کہاں تک پاک کروں؟ حد یہ ہے کہ میں لوٹا اٹھاتی ہوں تو لگتا ہے وہ لوٹا نجس ہو گیا، اس میں چھینٹیں آ گئی. مطلب مجھ سے کنٹرول ہی نہیں ہو پاتا. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ میری فیملی اتنی پریشان ہو گئی ہے اور میں خود اتنی پریشان ہو گئی ہوں، بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہوں. ہر وقت ایک ہی بات سوچتی رہتی ہوں کہ میں نے سب کچھ نجس کر دیا. اور میرے پیٹ میں کیا، میرے دل میں ہر ٹائم ذہن میں ایک ہول سی رہتی ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. یہ آغا آپ جواب دو سے پہلے کہیں ان کو کسی سائیکیٹرسٹ کو ضرور دکھانا چاہیے. یہ وہم کے مرض میں مبتلا ہیں، وسواس جس کو وسواس. جی ہاں. تو آپ کیا اس کو دیکھیے، ہمارے وہاں تو بہت کلیئر فتویٰ ہے. جی اگر مثلا آپ جیسا کہ ہماری یہ بہن سوال کر رہی ہے، اگر ان کو لگتا ہے کہ میرے پیشاب کے قطرے نکل گئے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ استبرا کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. ایک بار استبرا کر لیا تو پھر اگر آپ کے قطرے نکل بھی رہے ہیں تو شریعت کہتی ہے پاک ہے آپ کے لیے. جی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ دوسری بات، تمام مراجع ہمارے کہتے ہیں وسواسی کو، جو اس کو وسواس کی بیماری، کبھی بھی اپنے وسواس کے مطابق نہیں چلنا چاہیے. جی اس کے مخالفت کرنی بس چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ پیشاب نکل گیا، آپ کو مان کے چلنا ہے کہ نہیں نکلا. جی آپ کو لگتا ہے کہ لوٹا نجیس ہے، شریعت کہتی ہے کہ بالکل نجیس نہیں ہے تمہارے لیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا غسل نہیں ہوا، آپ کو کہنا ہے کہ آپ کا غسل ہوا. جی ٹھیک ہے، ختم ہو جائے گی بات. جی
ایک دم سمپل علاج ہے. جی شریعت کہتی ہے جس طرح کا آپ کو شک ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں چلنا ہے, جی اس کے اپوزٹ میں چلنا ہے. جی انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے آپ. ہاں بالکل, یہ ایک دم سمپل علاج ہے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ آغا. ان کا سوال کیا ہے؟ سید زاہد حسین عابدی, امامیہ مسجد جھانسی یو پی. حجت الاسلام والمسلمین مولانا صاحب و جاوید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اس سوال کو 6/12/20، 16/1 اور 25/1/21 اور 12/2/21 کو دوبارہ بھیج رہا ہوں, اس کا جواب دیں. سوال 1: نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نافلہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نہیں پڑھتے تھے مگر لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے. نمبر 2: حالت سجدہ میں ہتھیلیوں کا زمین سے چھونا کیا فضیلت رکھتا ہے؟ نمبر 3: سجدے میں گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے جاتے ہیں, اس کی فضیلت بیان فرمائیں. لہٰذا یہ خاکسار بڑے ادب سے مولانا صاحب سے التجا کرتا ہے کہ ان پوائنٹسوں پر روشنی ڈالنے کی زحمت گوارا فرمائیں جس سے ہم ناظرین کے علم میں اضافہ ہو سکے. شکریہ والسلام, اللہ حافظ. مجھے یقین ہے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے, میں نے خود, اور آپ نے دیا ہے جواب. یہ جی ان سے وہ ایپیسوڈ مس ہو چکا ہے. یوٹیوب پہ آپ چلے جائیے, اس کا جواب آپ کو مل جائے گا, اور اگر آغا جواب دینا چاہیں پھر سے تو جواب دے سکتے ہیں. پہلا جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے آدھی حدیث دیکھ لی ہے. جی ٹھیک ہے, یہ چھٹے امام کی حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر نے جس دن پیغمبر کی وفات یا شہادت ہوئی اس دن نماز وتر پیغمبر نے نہیں پڑھی, کیونکہ پیغمبر کو میں بھی جا رہا ہوں, رخصت ہو رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, تو وہ وقت نہیں ملا پیغمبر جی پڑھنے کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا پیغمبر نے خود نہیں پڑھا اور دوسروں کو حکم دیا, وقت ہی نہیں ملا, آپ شہید ہو گئے اس وقت. یہ حدیث میں نے کہا حدیث کا آدھا جملہ انہوں نے پڑھ لیا. دوسری بات یہ حدیث میں ہمارے پاس بالکل ہے. میں نے آج ہی 5 امام کی حدیث دیکھی جس میں امام نے فرمایا 17 رکعت واجب اللہ نے نماز رکھی. جی اس کا ڈبل جو ہے مستحب قرار دیا گیا. جی ٹھیک ہے, اب اگر 17 اور 17 کا ڈبل کر لیں گے تو 34 ہو جاتے ہیں, ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے, اور 17 اس میں جوائن کر لیجئے. اگر آپ 17 اور جوائن کر لیں گے تو 51 ہو گئے. جی تو 1 رکعت نماز جو پڑھنے کا طریقہ اماموں نے بتایا وہ بیٹھ کے بتایا, جی جس کو ہم وتر کہتے ہیں. بے شک. جی ٹھیک ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے. نہیں میرا بھائی, آپ ہر مرجع کہتا ہے کہ 2 رکعت نماز عشاء کی جو نافلہ ہے وہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. جی. اور وہ یہ ہے, اور سنت معصومین ہے. ہاں سنت معصومین ہے, نو ڈاؤٹ. جی تو آپ آدھی بات کہہ کے جو ہے آپ نے آدھی روایت پڑھی ہوگی شاید. جی ہاں جی. جہاں تک دوسری بات ہے, سجدہ کرنے کی دنیا بھر کی فضیلت ہمارے پاس موجود ہے. جی آج آپ خالی خطبہ شعبانیہ پڑھ لیجئے, مل جائے گا. پیغمبر نے فرمایا ہے اے لوگو, کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ہمنشین بننا چاہتا, سجدہ کرو, لمبا سجدہ کرو. جی کہا گناہوں کی معافی چاہتا ہوں, کہا لمبا سجدہ کرو. ٹھیک ہے, تو سجدہ کرنے کے تو دنیا بھر کی فضیلت, معراج ہے مومنین کی سجدہ. اور یہ سجدہ جو 7 اعضاء رکھنے کی لیے ہے کہا گیا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ اس کا بندے کا ہر اعضاء اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. ٹھیک, اسی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو ہتھیلیاں ہیں اور یہ ہے اس لیے رکھی گئی تاکہ اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ بنے. اس کی فضیلت یہ ہے. انشاءاللہ آپ لمبے لمبے سجدے کیجئے تاکہ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کر سکے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. یہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میرا ایک سوال یہ ہے, میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں, حسن. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جو پورے مہینے میں صدقہ نکالتے ہیں تو کیا ہم اس کو چینل ون پہ بھیج سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم اکٹھا مطلب 5-5 روپے کر کے اکٹھا کرتے ہیں تو وہ 150, 200, 250 جو بھی بنا تو اس کو کیا ہم مطلب نوٹ میں بدل سکتے ہیں؟ مطلب جیسے ہم نوٹ رکھ کے, کیونکہ اس کو بینک میں جمع کریں گے تبھی جو ہے وہ چینل ون تک جائے گا, تو اس کو پھر ہم کیا نوٹ جو ہے میں بدل سکتے ہیں اس کو, پھر اس کے بعد ہم بینک میں جمع کر دیں اس کو؟ اس کا آپ ہمیں جواب دے دیے گا. ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟
کیونکہ چھٹا پیسے تو وہاں بینک میں جمع نہیں ہوتے ہیں. شکریہ مہربانی. گو کہ صدقہ تو مستحق کا حق ہے، لیکن اگر چینل ون کو بھیجنا چاہتے ہیں تو بتا دیں کہ صدقہ تاکہ یہاں مستحقین تک پہنچا دیں. یہ صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل. جی. دوسرا سوال جو ہے ان کا کہ جو چھٹا پیسے خوردہ جس کو کہتے ہیں وہ جمع کرتے ہیں، لیکن چینل ون کو بھیجنا تو اس کو نوٹ وہ بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. میرا سوال ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے غیر شیعہ، تو وہ ہمارا ملنے والا ہو یا ہمارا جاننے والا ہو یا رشتہ دار ہو، تو وہ اہل بیت کو مانتا ہے لیکن وہ عزاداری نہیں کرتے، نظر نیاز ہوتی ہے ان کے وہاں، تو کیا ہم ان کی نماز وحشت پڑھ سکتے ہیں یا ان کو ہم نماز شب میں دعاؤں میں انکلوڈ کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان ہم اپنے جو اجزاء ہیں جیسے آنکھ ہے، کڈنی ہے، لیور ہے، تو وہ مرنے کے بعد کیا ہم وصیت کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری ڈونیٹ کر دی جائے؟ تو انسان اگر زندگی کے بعد کام آ جائے کسی کے تو وہ کیسا ہے اسلام کی نظر میں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے جو گھر ہے پرانا والا وہ ٹوٹ گیا ہے، اس میں ہم رہتے نہیں ہیں، اور کبھی اگر اپنے شہر جاتے بھی ہیں تو ہم اس گھر میں نہیں رہ پاتے ہیں کیونکہ وہ رہنے لائق نہیں ہے. تو اگر ہم وہاں پہ رکتے ہیں اپنی دوست کے گھر یا کسی کے گھر، تو ہماری نماز قصر ہوگی کہ پوری ہوگی؟ اور آپ کے سارے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، خاص کر کے حقیقت ٹوڈے اور مجالس وغیرہ بہت اچھی لگتی ہیں، اور اللہ آپ سب کو بہت سلامت رکھے. ہم لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے، ہم لوگوں کو سوالوں کے جواب دینے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے اس سے، اور آپ لوگوں کو صحت و تندرستی دے اور ون چینل ایسے ہی آگے ترقی کرتا رہے. شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ہمارا ایک قانون کلی ہے. جی آپ اگر دعا کرنا چاہیں تو اس طرح کیجئے کہ میرا سلام ہر اس کے لیے ہے، یا یہ نماز کا ثواب ہر اس کے لیے جو ہدایت کو فالو کرتا. جی ختم ہو گئی بات. جی دوسرا سوال بالکل کر سکتے ہیں اس طرح کی دعا کرنا چاہیں. مرنے کے بعد میں اپنے جسم کے اجزاء ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے وہاں یہ شرعی طور پہ قانون ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی یہ امانت ہے. جی جب تک اس کو اہم سے اہم تر کام نہیں ہوگا اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے. بے شک. اگر آپ کرنا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ یہ جو ہے اسی وقت کیجئے جب اس کے اوپر کسی اور کی جان ڈپینڈ کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام نایاب جعفری سیتاپور یو پی سے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز شب پڑھتے پڑھتے اگر صبح کی اذان ہونے لگی تو باقی نماز رہ گئی تو کیا اسے دن میں پڑھ سکتے ہیں؟ یا اگر نماز شب قضا ہو گئی تو کیا وہ دن میں پڑھی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز شب میں جو نماز شفا ہے اس کو نماز شف کہیں گے یا نماز شفا کہیں گے؟ اس کے ساتھ کوشچن کا آنسر دیں. شکریہ. بھائی کا سوال ہے کہ نماز شب پڑھتے پڑھتے اگر نماز صبح کا وقت داخل ہو جائے اور مکمل نہیں ہوئی ہو تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے، کنٹینیو کیجیے. جی کنٹینیو کریں. اور اگر قضا ہو گئی نماز شب تو دن میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ نماز شفع جو ہے اس کو شفع کہیں گے یا شفع کہیں گے؟ دیکھیے شفع کا مطلب ہوتا ہے جوڑ دینا. جی ٹھیک ہے. شفع کا مطلب ہے جوڑ دینا. جی آپ 8 رکعت نافلہ ہے، 2 رکعت شفع ہے، جی اور 1 رکعت وتر. تو شفع کا مطلب کیا ہے؟ وہ نافلے سے جوڑ دیجیے. جی ٹھیک ہے. نہیں ان کا مطلب شاید یہ ہے کہ لفظ جو ہے یہ شفع ہے یا شفا ہے؟ شفع. جی شی الف شین جی میم عین اور شین فے عین اور زبر سے ہے یہ. جی ہاں. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آغا صاحب کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ ماہ رجب کی مہینے میں بندہ اگر روزہ رکھنا چاہے اور وہ احتیاطی طور پر قضا روزے کی نیت کرے تو کیا یہ نیت صحیح ہوگا کہ یہ احتیاطی طور پر قضا روزہ ہوگا؟ اور اگر اس کو یقین نہیں ہو کہ روزے کا قضا ہے کر کے تو کیا یہ روزہ سنت میں شمار ہوگا یا اس کی قضے میں شمار ہوگا؟ اس کے اوپر تھوڑا وضاحت فرمائے. شکریہ. والسلام علیکم. گزشتہ ایپیسوڈ میں یہ یہاں بیان کیا جا چکا کہ جس کے روزے قضا ہوں
وہ مستحب روزے یا منت کے روزے نظر کے روزے نہیں رکھ سکتا. اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے روزے قضا ہیں اور وہ ماہ رجب یا ماہ شعبان المرجب میں رجب المرجب شعبان المعظم میں روزے رکھ رہا ہو تو اس کے روزے کس طرح سے ہوں گے؟ وہ دیکھیے یہ جو سوال ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرے ذمے قضا روزے ہیں یا نہیں ہیں جی تو میں کیا واجب کی نیت سے رکھ سکتا ہوں؟ اگر آپ احتمال دے رہے ہیں کہ شاید میرے واجب روزے چھوٹے ہیں، جی مجھے پتہ نہیں ہے، جی تو آپ کیا قضا کی نیت سے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل جی رکھ ہاں، سکتے ہیں. آپ قربتاً اللہ کی نیت سے رکھ لیجئے. جی اگر آپ کے چھوٹے روزے ہوں گے تو قضا میں شمار ہو جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے آپ فرمائیے. اور میرا دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ شیطانی وسواسوں سے اور خیالوں سے کیسے بچے، کوئی عمل بتائیں پلیز. شیطانی وسواس سے کس طرح بچا جائے؟ دیکھ بہت سیدھا جواب ہے. اگر آپ وہ چیز کریں جو اللہ سے آپ کو نزدیک کرے، مثلا نماز پڑھیں، جی ایک مثال یہ تسبیح پڑھیں، استغفار پڑھیں، قرآن پڑھیں، جی آپ کو یہ چیزیں وسوسے سے دھیرے دھیرے جی باہر نکال دیں. جی ٹھیک، سجدہ کیجیے. جی تو وسوسہ آپ کو دیکھنا ہوگا کس چیز سے پیدا ہوتا ہے. جی خالی ذہن ہوگا وسوسہ آئے گا. جی آپ اگر وسوسے کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ ڈھونڈنا ہوگا. جی ٹھیک ہے، ایک بار وجہ ڈھونڈ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن ہمارے وہاں باقاعدہ کہا گیا ہے سورہ ناس پڑھیے، قل اعوذ برب الناس، جی جو وسوسہ دور کرنے کے لیے ہے. جی بے شک. جی بہت بہت شکریہ آغا. ان کا بھی سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم، میرا نام نازیہ حسن ہے اور میں دلی کی رہنے والی ہوں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ٹی وی چلتا رہے اور نماز پڑھ لے چاہے چینل ویل ہی کیوں نہ ہو، کیا وہ صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال ہے میرا کہ سوئی پہ نظر ہے کہ نہیں؟ شکریہ. السلام علیکم. ان کا پہلا سوال ہے، یہ انہوں نے صرف ٹی وی کی بات کی ہے. اگر جان بوجھ کے کوئی ڈسٹربنس پیچھے ہے اور ہم اس کو دور کر سکتے ہیں تو اس ڈسٹربنس کے ساتھ میں کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو بہت کامن سینس کی بات ہے. جی ہر وہ چیز جو اللہ نماز میں خلل ڈالتی ہو، جی رکاوٹ پیدا ہو، جی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہو، جی آپ کو دور رکھنا ہے جی اس سے. اسی لیے ایسی جگہ نماز پڑھنا جو تصویریں لگی ہو کیوں مکروہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. جی ڈسٹریکشن نہیں ہونا چاہیے آپ کو. جی تاکہ آپ کی نماز صحیح میں خلل نہ ہو. جی بے شک. کوئی چیز خدا کے اور بندے کے درمیان نہ آئے. بے شک. جی تو کوئی چیز بھی اس میں یہ بھی آتا ہے ٹی وی کی آواز اور اس طرح کے. جی جی ٹھیک ہے، تو یہ بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش انوائرمنٹ پیس آف مائنڈ ہو، پیس آف ماحول ہو، ایسی جگہ نماز پڑھیے جہاں ڈسٹربنس نہ ہو. جی دوسری بات یہ ہے کہ سوئیوں پہ نظر ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. وہ پکا پکا کے نظر کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں بھی کھلائیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے نا اصل میں لون پہ گھر لیا ہے جو 30 لاکھ کا ہے تو وہ 35 کا، مگر میرا 30 لاکھ کا لون پاس ہوا تھا. تو یہی سب بہت مشکل سے میرا لون پاس ہوا، بہت جد و جہد کی میں نے، سب کچھ کیا. مگر میں نے اس سے پہلے میں نے نا مولانا صاحب سے، ایک ہیں لکھنؤ میں ہمارے، ان سے میں نے استخارہ دکھوایا تھا گھر کے لیے. مگر انہیں نے جب میرا استخارہ، جبکہ میرا آدھا کام شروع ہو چکا تھا لون کا، اب جب انہیں نے استخارہ دیکھا میرا گھر کے لیے، میرے گھر کے لیے، تو وہ جو ہے وہ نا بہتر نہیں آیا. کہنے لگے نہیں استخارہ منع آ رہا ہے. مگر میرے شوہر اس بات کو مانے نہیں، کرنے لگے میں نے پیسہ بھر دیا ہے لون کے لیے، ایجنٹ کو دے دیا ہے، سب کچھ کر دیا ہے. اس کے بعد بھی میرے شوہر نے آ کے گھر پہ آ کے یہ استخارہ پھر قرآن سے دیکھا تو وہ ان کا بہتر آیا. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر میں جو ہے اب ہم لوگوں کی اور پریشانی ہو گئی ہے، نہ ہم اس میں گھر میں جا پا رہے ہیں کیونکہ ہمیں ابھی اور قرضے، اور جو قرضے ہم نے لیے ہیں وہ بھی نہیں ادا ہو پا رہے ہیں، اور نہ اس گھر میں ہم شفٹ ہو پا رہے ہیں. تو اب اس کے لیے میرے دل میں بہت شک اور بے قراری بھی ہے. تو اس کے لیے مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس گھر کے سلسلے کے لیے نا وہ فلاپ ہوتے جا رہے ہیں. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس لیے پلیز میں چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے اس کے لیے گائیڈ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اس کی وجہ سے سب پورا گھر میرا ٹینشن میں ہے اور پریشانی کی اس میں ہے. یہ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد میں استخارہ دیکھا انہوں نے.
وہ صحیح نہیں تھا وہ جی تو دیکھنا نہیں تھا، لیکن اب آپ اس مصیبت میں آئی ہیں تو آپ جو ہے قرض کی ادائیگی کی دعا پڑھیے. جی بہت سارے قرض کی ادائیگی کی دعا دعائیں موجود ہیں. موجود ہے. سورہ واقعہ بھی ایک اس میں سے ہے. آپ وہ پڑھیے کثرت سے، اور جناب زینب کی زیارت پڑھیے، انشاءاللہ آپ اس مصیبت سے باہر نکل جائے گی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جاوید بھائی کو میرا السلام علیکم، مولانا صاحب کو میرا السلام علیکم. ہم لکھنؤ سے درگاہ حضرت عباس ایریا سے بابو بول رہے ہیں. مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے عورتیں جب وضو کرتی ہیں تو اوپر سے کونی سے کرتی ہیں، تو کیا صحیح ہے؟ وضو کہاں سے کرنا چاہیے؟ کونی کے اوپر والے حصے سے یا کونی کے اندر والے حصے سے شروع کرنا چاہیے وضو عورتوں کے لیے؟ اس جواب کو وضاحت فرمائیں. شکریہ، خدا حافظ. اور عورت ہو یا مرد، مستحب ہے مرد یہاں سے کونی کرے سے دو یا اور عورتیں یہاں سے. ادھر. لیکن اگر اس کے برعکس ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم، میں رزبی قمر عباس بول رہا ہوں. میں 10 سال کا ہوں. میں مومرا سے بول رہا ہوں. مجھے ایک سوال مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرے ڈیڈی 1.5 سال سے گاؤں میں اور کچھ بھی خرچہ نہیں دیتے ہیں، تو مجھے کیا عمل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے جو ہماری بات مانے؟ بلاتے ہیں گاؤں میں تو جائیں یا نہ جائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں. پڑھائی بھی یہاں کرنی ہے، سب کرنا ہے، تو ہم کیا کریں مولانا صاحب، آپ بتائیے نا. یہ 10 سال کا بچہ ہے جو سوال کر رہے ہیں کہ والد گاؤں میں ہیں، یہ یہاں ہیں اور خرچہ نہیں بھیج رہے ہیں، والد گاؤں بلانا چاہتے ہیں، یہ جانا نہیں چاہتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ 10 سال کا بچہ ہے تو باپ بلا تو جانا چاہیے. جی دیکھیے، اس میں آدھی بات بتا کر آپ ہم سے سوال، ہماری بات حجت نہیں بنا سکتے. جی اب اگر آپ کی ماں اور باپ ماں ہے تو یہ بچہ 10 سال کا ہوگا. باپ بلا رہا ہے تو اب یہ ایگزیکٹلی سچویشن نہیں ہے، آپ ہمیں بتا رہے ہیں مسئلہ کیا ہے گھر میں. ہاں جی، ورنہ باپ بلا رہا ہے تو آپ کے اوپر اطاعت کر رہا ہے، واجب ہے. جی آپ کو جانا چاہیے. جی پورا مسئلہ نہیں پتا، اس لیے پورا جواب یہاں نہیں ہو سکتا. جو جواب جیسا سوال ہے جواب آغا نے دے دیا. بہت بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں. میں سید ساجد حسین جے پور سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو السلام علیکم. آپ مہربانی کر یہ بتانے کی کوشش کریں کوہی طور پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوتی تھی، وہ مصر میں کون سی جگہ پر ہے؟ پورا پہاڑ تو یہاں سے وہاں تک بہت لمبا ہے، لیکن ایک کوئی پرٹیکولر جگہ ہوگی جہاں سے یہ ان کو وحی ہوا کرتی تھی. اسے بتانے کی کوشش کریں. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وین چینل میں اگر نیوز کالم کا پروویژن کیا جائے، 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نیوز کا انتظام کیا جائے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان امپلائمنٹ بھی سالو ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ساری دنیا کی نیوز کی خبر ہم لوگ وین چینل سے سن سکتے ہیں. خدا حافظ. دوسرا سوال جو اس کا جواب میں دے دوں کہ حقیقت ٹوڈے ہفتے میں ایک بار آتا ہے اور اس میں پوری دنیا کی خبریں نشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو آپ کا اگر سوال ہے کہ روزہ نہ کی جائے تو ایڈمن تک آپ کا پیغام ضرور پہنچا دیا جائے گا. دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. جہاں تک کہ پہلا سوال ہے کوہ طور پہ وہ مقام اگر آپ گئے ہوں آغاز بتا دیے کہاں ہے حضرت موسیٰ پہ جہاں نہ میں گیا ہوں جی اور نہ ہی میں جانتا ہوں ایگزیکٹلی پوائنٹ کیا ہے. جی قرآن میں جو ہے والطور، جی والتین والزیتون، جی والطور سینا، جی بس اتنا ہی آیا ہے. نہیں آیا. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب و جاوید بھائی. میرا یہ سوال ہے کہ جیسے مرحومین کو جو فاتحہ پڑھا جاتا ہے تو فاتحے میں جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی سال ثواب کی مجلس ہے تو کئی مرحومین کا اس میں نام لے لیا جاتا ہے، یا پھر اگر مان لیجیے مثال کے طور پہ کسی ایک ہی مرحوم کا نام لیا گیا فلاں ابن فلاں، یہ اب وہ نام ذہن میں اگر پورا کمپلیٹ طور پہ نہیں ہے تو اگر جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورہ حمد سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعد اختتام پہ اگر یہ کہا جائے کہ جس مرحوم کا نام مولانا نے لیا ہے یا برسر ممبر جو نام لیا گیا ہے ان کی روح کو استعال کیا، تو کیا یہ ہوگا یا پھر نام لینا ضروری؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں. اور دوسرا یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک میری وائف سے ایک مشورہ ہے، جیسا کہ مانگا گیا تھا ان چینل کے ساتھ سے ایپیسوڈ کمپلیٹ ہونے پر جو سی او ہیں ان کے تھرو بھی اور تمام لوگوں کے تھرو، تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو ہے اس پروگرام کو انشاءاللہ ہفتے میں 2 دن چلایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ایک دن ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے آپ لوگوں کی محنت رہتی ہے، لیکن اس کو کوشش یہ کیا جائے کہ اگر 2 دن چلایا جائے تو کافی اچھا رہے گا. بہرحال اور اس کو تھوڑا آپ لوگوں کیجیے اور ضرور امید کرتا ہوں چلائیے 2 دن انشاءاللہ. فقط السلام. اس بار پھر دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دوں کہ جو آپ کی خواہش ہے کہ مسائل زندگی ہفتے میں 2 بار نشر کیا جائے، یہ بھی ایڈمن تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں.
میں تو خدمت کے لیے حاضر ہوں، اگر میں نہیں ہوں تو اور کوئی انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا۔ جہاں تک کہ پہلا سوال ہے آغا، سورہ فاتحہ میں ہمارا رواج یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم بھول جاتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ بھی بھول جاتا ہے، تو کیا نام لینا ضروری ہے کہ ہم؟ جی نہیں، بالکل آپ خالی کہہ دیجئے کہ میں جس نیت میں جو میرے مرحوم ہیں ان کو یہ پہنچ جائے۔ اور آغا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ تمام مرحومین، تمام مومنین مومنات کو اس سے ثواب ملے؟ وہ ایک الگ بحث، بشمار جس کے نام میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جاوید بھائی اگر میں مر گیا میرے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے، تو میں سب کے لیے پڑھ دوں گا۔ جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں جاوید بھائی میرے لیے پڑھ دیجیے۔ جی اچھا، تو خاص آپ کے لیے پڑھوں میں، تو آپ کا نام اگر یاد نہیں رہے بس خالی کہہ دیں میری نیت میں جو ہے مولانا بس۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، بریک کے درمیان جو بتایا جا رہا ہے بہت اہم ہے، اس کو بھی دیکھیے۔ چینل 11 دیکھتے رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔